جاواں مومن نو موت دی تکلیف نہیں ہوندی حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ قرآن نے بیان کیتا ہے نا جدو مصر دیاں عورتاں نے ہتھاں چ پھل پکڑے نال چاقو پکڑے تے پھل کٹن واسطے بی بی زلیخا نے انہوں نے آکھیا کہ کٹو تے سامنے حضرت یوسف پاک جدو نکلے نا انہاں دیاں نظراں پیاں یوسف علیہ السلام دے چہرے تے نظراں اوتھے رہ گئیاں تے چھریاں چل دیاں گئیاں انگلیاں ہاتھاں نالوں کٹ کے لے گئیاں لٹ گئیاں انگلیاں انہوں نے درد ہویا کوئی نہیں کیونکہ وہ حسن یوسف اگر انیاں گم ہو گئی ہیں سر انہوں نے چھری چلن دی چاقو چلن دی کوئی تکلیف ہوئی نہیں یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھ کے انہاں بیبیوں کو تکلیف نہیں ہوئی اس سے طرح اللہ پاک عام بندہ مومن نو جنت نظارے کے محب کر دیتا ہے انہوں موت دی تکلیف نہیں ہوندی یہ ہے عام مومن دی گل عام مومن تو اتنے درجہ ہوندہ ہے اللہ دے ولی دا اللہ دے ولی دی جڑی موت ہوندی ہے او دا دنیا تو جانا جڑا ہوندہ ہے وہ صرف جنت دے نظارے ویکھ کے نہیں او دا کوئی مقام اچھا ہوندہ ہے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی کامل ولیہ انہوں دا مقام کنہ اچھا سا ایک مثال دے کے انہوں دی گل کرا آپ رات دے ویلے اپنے گھر سے عبادت مشغول سن ایک چور آ گیا تے سارا گھر فلٹروں کے دیکھا تو شاہی کو نہیں لبی اللہ نے ولی دنیا جوڑ دے نہیں دنیا جمع نہیں کر دے تے ساڈا ہن مسئلہ ہے اسی جیڑا چھوٹی گڈی تے اون پیر نہیں مندے جیڑا وڈی پراڈو تے ہوے تے اترے تے تھلے چار بندے پیراں تھلے ہاتھ رکھن والے اونوں اسی پیر مندے ہیں بھی پیر صاحب دی گڈی بڑی وڈی سبحان اللہ یہ کوئی معیار نہیں گڈی وڈی ہے پیر صاحب نے کتے بڑے سونے رکھے نے گھوڑے چنگے نے یہ کوئی معیار نہیں پیر او ہے جڑا اللہ تو دے رسول نے رستے تے ٹورے مرید دی انگلی پکڑ کے مصطفیٰ دی بارگاہ تے کھڑا کر دے گھوڑے کتے رکھن نال پیریاں مریدیاں نہیں چل رہیاں یہ دنیا تے 4 دن ٹو ٹپا بن سکتا ہے آخرت چ اس تو بہت لتر پینے نے ہوئی تو بی بی پاک او گھر چ کچھ بھی نہیں کیونکہ اے او لوگ سن جے کچھ آیا تے اللہ دے راج بن چھڈیا جمع ہی کچھ نہیں کیتا او گھروں پھر ٹر کے مڑیا جاندا تے بی بی اور سلام پھیر کے پوچھیا کون ہے تو انہیں آکھیا کلی مائی ہے اگے تے شے کوئی نہیں لبی تے میں دس بھی دواں میں کون ہے تے انہیں میرا کی کر لینا اللہ اکبر کہنا میں چور ہاں آپ نے فرمایا کہ میرے گھروں علماء دی نظر کر رہا ہے جملہ میرے گھروں خالی ہتھی جان دے ہیں کچا چور لگنا ہے کچا چور لگنا ہے جڑا میرے گھروں خالی ہتھی پڑیا جانا ہے اچھا وہ بھی قسمت کھلو گیا کہندا ہاں میں کچا چور ہاں تے مینوں پھر بنا دے پکا فرمایا بننا ہی آخر بننا ہے آخر آخر کار وضو فاصلہ جی اگیڑ دا آگیا تو پچھلے بندے سبحان اللہ تو نہیں گیا بلکہ جے میری آواز تو آٹھے تک کپڑ رہی ہے تو آٹھے بھی اپنی چاہیے ذرا بولو سبحان اللہ اچھا انہیں وضو لیا کر بی بی اور مسلح بشادہ فرمایا کھلو اچھے مسلح تھے کھلو بھی گیا آخیا پڑھ دور کرتا انہیں بسم اللہ دور کرتا پڑھنی شروع کرتی ہیں دور کرتا پڑھیں نے پیرے سلام تے اٹھیا تے کو پھر نہیں دیتی ہیں چار پڑھ کے ان بی بی دیکھنے میں گل سمجھاواں بعد وچ او چار پڑھ کے اٹھیا تے پھر نہیں دتیاں سبحان اللہ سبحان اللہ او جدوں 12 رکعتاں پڑھ لئیاں نا تے بی بی نے آکھیا کھلوئی کھلوتے اٹھ کے نیتاں لگے لگ لیا کھلوئی کھلوئی ذرا تینوں آکھیا سی 2 پڑھی اللہ اللہ اکبر تینوں آکھیا سی 2 پڑھی تو ہٹدا ہی نہیں انہوں دا جملہ سنے دی انہیں آکھیا بی بی جی مدتاں دا رسیا آجی تے منے ایسا ہٹ کے میں جائیں سبحان اللہ مدتاں دا رسیا آجی تے منے ہٹ کے میں جائیں تے بی بی پاک نے دعا واسطے ہاتھ چکے آکھیا واہ مولا تیریاں بے نیازیاں انہیں 2 پڑھیاں تے من نہیں گئے آکھیا رابعہ تینوں اپنا مقام سمجھ نہیں آیا تیرے بوے تے آگے تاں جیسی چورنر بھی یاری لا رہی ہے سبحان اللہ یہ ہے مقام بی بی رابعہ پر آپ کا جو آخری وقت آیا اللہ پاک نے بارگاہ چرز کی تھی مولا جے میں تیری عبادت کی تھی جنت لین لی تے جنت نہ دمی جے میں تیری عبادت کی تھی جہنم دو در پہ تے جہنم دے وچ پاویں تے جے میں تیری رضا واسطے کی تھی تے پھر میرے تے راضی ہو جائے
تے جنہاں دا مقام یہ ہوئے نا کہ جڑے عبادت بھی اللہ دی رضا نہیں کر دے نا جنت لین واسطے نا جنت دے ڈر تو انہاں نوں پھر آخری ویلے جنت دکھا کے انہاں دی روح قبض نہیں کیتی جاندی دیدار خداوند نہیں کروایا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت بلال پاک حضور دے صحابی عام ولیاں تو جنہاں دا اونچا درجہ ہے. دنیا دا کوئی ولی قطب غوث عبدال جس بھی مرتبے دا ہوئے نبی پاک دے صحابی دی عظمت اور شان کو کدے نہیں پہنچ سکتا. آپ دے وصال دا ویلا آیا قریب تے آپ دی زوجہ محترمہ قریب بیٹھ کے رون لگ پئیاں. پوچھیا رونی کیوں ہے؟ آخیا موت دا ویلا آ گیا ہے تسی ساڈے تو وکھرے ہو رہے جدا ہو رہے. آپ فرمایا کہ سمجھ نہیں آ رہی اے جدائی دا ویلا نہیں ہے تے محبوب نال وصال دا ویلا ہے. سبحان اللہ. محبوب کو جان دا ویلا ہے. تو پتہ چلیا اے لوگ موت نو گل لانے نے محبوب کی محبت وچ اور خود انبیاء کرام علیہ السلام دا دنیا تو جانا. تے مسئلہ نہیں جڑا کو کئی بندے بلا وجہ ہی مقابلہ بازی شروع کر دیں او جی اسی بھی مر جانا نبیاں بھی مر جانا. کملے آ کدی خیال تے کریا کر گل کرن تو پہلے تینوں لتر پہنے نے مرن تو پہلے انبیاء دا دنیا تو تشریف لے جانا کس شان نام ہے. بخاری پڑھ رہے ہیں جلد اول صفحہ 179 حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی بارگاہ چ آیا اسرائیل تے اوندے ہی آنکھ بیٹھا میں تہاڈی جان کڈن آیا. فَلَّتَمَهُ جب حضرت موسیٰ پاک نے ماری چپیڑ تھپڑ ایڈے زور دا جلالی نبی دا تھپڑ وجیا اسرائیل دی آنکھ دا ڈیلا نکل کے ہو گیا. انہاں آنکھ دا ڈیلا چکیا تے اللہ دی بارگاہ چ جا کے عرض پتہ کی تھی ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت. یا اللہ اس بندے کو کہا دیتا ہے جدہ مرن دا پروگرام ہی کوئی نہیں جدہ مرن دا کوئی ارادہ ہی نہیں او دیکھو بھیج دیتا ہے. ہن ذرا سوچنے والی گل ہے نا اسرائیل نو بھیجیا کنے سے اللہ نے تے اگوں موسیٰ علیہ السلام نے سلوک کی کیتا ہے تھپڑ مار کے اگ کٹ دیتی ہے. چاہیے تسی اللہ ناراض ہوندا تے موسیٰ میں کلیا ہے میرا کلیا ہویا ہے تو اینو تھپڑ مار دیتا ہے. تسی کو بندہ ایتھوں بھیجو دفتر چ سمندری اگلا بندہ تہاڈا کوئی یار سجن ہوے او تہاڈے بندے دی گل سن دے بجائے کوئی رکھ کے اونوں مارے تسی تے غصہ کرنا ہے اے جیو جے سی نو بھیجیا تے میں سی. لیکن رب نے نہیں آکھیا کیونکہ نظام کائنات ہے قانون لوکاں واسطے ہو نے نبیاں واسطے ہو نے اللہ دے. اللہ پاک نے فرمایا آخری تیری لا دینا تو دوبارہ جا کے میرے کلیم نو پوچھ کہ تگے دے لاکھ اتے ہاتھ رکھیں جننے وار ہاتھ دے تھلے آ گئے سی انہیں سال جن کو بڑھا دے. ایہوں تسی جٹ زمیندار بندے ہو ٹگے دے وال کنے کو دینے ایک ہاتھ تھلے کنے کا جان گے بلا شبہ لکھاں وال کیوں بریک بہت ہوندہ ہے نا چمڑے دا وال ہوندہ لکھاں وال ایک ہاتھ دے تھلے آ جانا انہیں سال زندگی ہو سکتے. موسیٰ پاک نے پوچھے اچھا یار اے دس کہ اس تو بعد کی ہوتا ہے انہاں کہہ دی پھر بھی موت ہی فرمایا چل یار بات سے کی کرنے تو ہونے کا کوئی مائی دا لال دنیا چ دسے جدا اے دعویٰ ہے کہ نبی تے انسان عام بندے برابر ہوندے نے ایسی بھی نبیوں دی مثال او کدی تینوں اسرائیل نے پوچھے ہے جینا یا مرنا کدی پوچھے اے دنیا دا ضابطہ ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. قرآن کا فیصلہ ہے جدوں کسی دی موت آ جائے اللہ مؤخر کردا بولو انہوں ٹالدا انہوں لیٹ رون دیندہ. قرآن کا فیصلہ ہے ایک لمحہ تاخیر نہیں ہو سکتی. سوال میرا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام دی موت کو آ گئی تھی جنہوں اسرائیل آئے تو واپس کیوں گئے جی موت دا ویلا ہو گیا سی تے واپس خالی ہاتھ کیوں گئے تے اگر موت دا ویلا ہوئے ہی نہیں سی تے وقت تو پہلے کیوں آئے. اللہ دا فرشتہ کدی وقت تو پہلے نہ ہوندا نہ بعد وچ ہوندا ہے. اے پنڈا تھاواں جے گلاں مشہور ہوندیاں نے او فلانے پنڈ دی گل ہے اوتھے ایک بندہ سی او مر گیا پھر جی پیا لوکاں کہ او فرشتے نے کہ مینوں ہے غلطی لگ گئی او خدا دا واسطہ منو لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. قرآن دا فیصلہ ہے فرشتے اللہ دی نافرمانی نہیں کردے انہوں نے جو حکم دیتا ہے وہی کردے تے فرشتہ غلطی کردا نہیں وقت تو پہلے ہوندا نہیں جدوں آ جاندا ہے تے اپنا کم کیتیاں بغیر جاندا نہیں. جے اگر موسیٰ علیہ السلام دی انتقال دا وصال دا وقت ہو گیا سی
تے اسرائیل خالی ہاتھ کیوں گئے؟ اگر ہویا نہیں سی تو وقت تو پہلے کہ میں حدیث بخاری دی ہے، پر مسئلہ ہے بیلیاں کدی بخاری پڑھی ہوئے تو نکی جی کتابڑی چک کے پھر دینا ہر بندے نے گمراہ ہے دیکھو جی نفائی دین بخاری جی لکھیا او مر کدی بخاری پڑھ لی تے صحیح تینوں پتہ لگے بخاری دی ایک ایک سطر جڑی ہے میرے مصطفیٰ دی شان کا اظہار کر رہی ہے۔ دسنا تے اے مقصود ہے کہ اللہ دا نبی اللہ دے نبی دی بارگاہ تے اگر اسرائیل آوے اللہ دا نبی نہ چاہے انہوں موت نہیں آ سکتی، اے تے کلیم دا مقام ہے، حبیب دا مقام ہے۔ اسرائیل ایتھے آ گیا تھپڑ کھا کے گیا ہے، حبیب دے موے دے پار کھلو کے پہلو اجازت مانگدا ہے، نہیں ملدی واپس جاندا ہے، نہیں ملدی واپس جاندا ہے، نہیں ملدی 3 دن تک آوندا تے جاندا رہیا، پھر میرے آقا کریم دی بارگاہ میں اجازت مل کے اندر قدم رکھیا۔ یہی جو رب نے سکھایا ہے اسرائیل بڑی آداب سیکھ لائے تے کلیم دی بارگاہ ہے، کل میرے حبیب دی بارگاہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلیا عام بندے دی موت تے کافر دی موت مختلف ہے، اللہ دے ولی دی موت اس تو بھی مختلف ہے، اللہ دے نبی دے صحابی دا دنیا تو جانا اس تو بھی مختلف ہے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ دے نبی دا دنیا تو تشریف لے جانا اس تو بھی شان والا ہے۔ تے حبیب خدا دا کائنات سبحان اللہ۔ جے میں موت مختلف ہے اس طرح قبر دیاں حالتاں میں مختلف ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے قبر دیا 2 حالتاں بیان فرمائیاں، فرمایا یا تے قبر دی کیفیت ہے حفرتم من حفر النار، جہنم دے گڑیاں وچوں ٹویاں چوں ایک ٹوئے، یا فرمایا روضتم من ریاض الجنہ، یا جنت دے باغاں وچوں۔ تے جیڑا کافر بے ایمان میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا دشمن اور گستاخ بے ادب، انہیں جو جڑا دی جہنم دا گڑا بننی قبر۔ تے بندہ مومن جب حضور دا غلام جانا ہے عملہ سے ماڑا بھی ہویا پر ہوئے حضور دا سچا غلام، مالک نوکران دی کاندر لگن نہیں دیں دے، ہوئے نوکر سرکار دا عملہ جے کمزور بھی ہویا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے او دی قبر نو جہنم دا گڑا بنن نہیں دینا۔ تو یاد رکھو بات ذمہ داری میں کہہ رہے ہیں، اے مولویاں ڈرا ڈرا قوم مار چھڑی، آپ 6 مانوں دا پار نصیباں دی لکھیا مار گئے چک چک کے رڑ گئے تے ہر جتھے جانا اتھے کر گئے ہائے ہائے قبر میں بچھو ہوں گے، قبر میں سانپ ہوں گے، قبر میں یہ ہوگا وہ ہوگا۔ میں کہا مرے ہون گے ضرور پر تواڈیاں جو ہونے نے جو قبر تے جانا تے چھاپنے چڑھ کے کھڑپے چھاپنے سینے تے چڑھ کے بیٹھ کے کھڑا ہوں دس نہ کہنے اللہ نبی نے دیوار دے پیچھے رہ لگے ہن بول کر گل نبی دا دیوانہ اور غلام جدو جان ایک ڈروندے رہنے ساری عمر کدی نبی پاک دے غلام نو کو بھی نشانہ سناؤ نا جنہوں مصطفیٰ کریم دے غلام ہونے وجہ تو قبر سے نصیب ہونے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ پروانہ شم رسالت امام احمد رضا محدث بریلوی آپ فرماندے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں میرے نبی دی عظمت دی گل ہے، نبی دے دیوانے جھوم جاؤ گے، ہر بندے نے قبر اندر جانا ہے، کافر نے بھی جانا ہے، نبی دے غلام نے بھی جانا ہے۔ تو کافر قبر اندر جاوے گا، پچھے
پتہ نہیں پوچھا جائے گا ما دین کا تیرا دین کی ہے کہے گا ہاں لا ادری میں تے جاندہ ہی نہیں ہے میرا دین کی ہے تیسرے سوال دیواری آئے گی سیدہ آمینہ پاک دے لال دا اکھڑا سامنے نظر آئے گا لجپال دا چہرہ مبارک نظر آئے گا آقا کریم دا دیدار کروایا جائے گا پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حاضر رجل اے نورانی صورت والی ہستی دے بارک دس کی کے دس ہے قبر پہ جنابے والا پہ پس ہوئے گا لا جواب ہو جائے گا بڑا ساری زندگی نبی دے نام تو سرزا رہا بن نبی دا نام ساری زندگی وارے نہیں آیا پاوے لکھ کلمے نمازاں پڑھیاں لکھ جلے تبلیغہ کی دیاں اوتھے بے پس لا جواب ہو جائے گا اکا نبی دا عاشق غلام آئے گا انہوں پوچھیا جائے گا من رب کا تیرا رب کون ہے وہ پاوے ان پڑھ بھی ہویا عربی نامی جاندہ آیا مصطفیٰ کریم دی برکت نال اوتھے عربی اندر جواب دے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے پچھڑ گے مادینوں کا تیرا دین کی ہے کہے گا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے تو سونے آقا دے بارے سے پوچھا جائے گا دس ہستی دے بارے سے کی خیال رکھنا سے تیرا کیدار نظریہ کی سی مسلمانوں ذرا غور تے کرو ایک عاشق واسطے اس سے ودیا مقام کیڑا ہو سکتا ہے جس نبی دے ناتے زندگی گزاری ہے جس نبی دے ناتے مشکلات سے گزرے ہیں جس نبی دی ختم نبوت دے نارا لا کے گولیاں پہ شر سے بارود کھاتے نے جدو سونا نبی سامنے ہوئے گا وہ غلام فرشتیاں نو آکھے گا فرشتیوں میں تے ساری زندگی اس نبی دے نام تے گزاری ہے ساری زندگی اس نبی دے نام دے نعرے لائے نے آج موت بھی کل نہ لائیے اس شوق وچ لائیے میں علماء کو سنیا سی قبر اندر سونے آقا دا دیدار رسی سبحان اللہ قبر میں لہرائیں گے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول